اس دنیا میں بہت سی چیزیں اور جگہیں ایسی ہیں جو پر اسراریت سے بھرپور ہیں، جن کے متعلق انسان حقائق کی تلاش میں ابھی بھی سرگرداں ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایسی پوشیدہ اور حیرت انگیز حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ عمومی طور پر دروازوں کو راہداری میں کھولنے اور بند کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یا پھر کسی راستے کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ وہ غیر متعلقہ افراد کے لیے رکاوٹ بن سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے دروازوں کے بارے میں جانیں گے جنہیں ایک دفعہ بند کر کے دوبارہ کھولا نہیں گیا، بلکہ انہیں قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پدمانابھ سوامی ٹیمپل کیرالہ، انڈیا میں ایک عظیم الشان مندر ہے جسے پدمانابھ سوامی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پدمانابھ سوامی مندر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے 6 صدی میں ہندو دیوتا وشنو کے مندر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور 16ویں صدی تک ٹراوان کور شاہی خاندان کے زیر انتظام تھا۔ اس پرکشش عمارت کا سب سے قیمتی حصہ زیر زمین 6 سیل شدہ چیمبرز ہیں۔ جب 2011 میں شاہی خاندان سے ایک الزام کی بنیاد پر کنٹرول چھین لیا گیا کہ وہ مندر کے خزانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو حکومتی کمیٹی نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد زیر زمین ان دروازوں کو پایا۔ ان چیمبرز کے دروازوں کو کھولنا آسان نہیں تھا۔ انہیں مضبوط لوہے سے سیل کیا گیا تھا، جس میں کوئی تالے، پیچ، کلابے یا کھولنے کے لیے کوئی دوسرا اشارہ تک نہیں تھا۔ بالآخر کافی کوشش کے بعد ان میں سے 5 دروازے کھول لیے گئے۔ جب ان دروازوں کو کھولا گیا، جو ملا اسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ ان کے اندر 22 ارب ڈالر مالیت کا خزانہ ملا۔ اس میں زیورات کے علاوہ بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ لیکن 6واں دروازہ بھارتکون کلارا آج تک نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے پر 2 بہت بڑے سانپوں کو بنایا گیا ہے۔ کچھ تو اسے کھولنا مشکل تھا، دوسرا اس سے جڑی وہ پر اسرار روایات جنہوں نے اسے کھولنے سے روک دیا۔ جیسا کہ اس دروازے کے پیچھے بہت بڑے سانپ پائے جاتے ہیں اور کوئی عام انسان اسے نہیں کھول سکتا، کیونکہ ٹرانکور شاہی خاندان نے متعدد مذاہب کے مذہبی عہدیداروں کے ساتھ مل کر اسے جادو سے بند کیا ہے اور مہر لگا دی ہے، اور صرف ایک ہی پادری اسے کھول سکتا ہے، وہ بھی بغیر تباہی کے۔ جب سے چیمبر دریافت ہوا ہے، اسے کھولنے کی متعدد کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن سب بے سود۔ ایک افسانہ اس دروازے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس دروازے کا تعلق زیر زمین سمندر سے ہے۔ اسے کھولنے سے ایک بہت بڑا سیلاب آ جائے گا۔ پدمانابھ سوامی مندر کی اس بند دروازے کے پیچھے کوئی تاریک اور طاقتور قوت ہے یا بہت بڑا خزانہ۔ بہرحال آج بھی یہ دروازہ سیل ہے اور اسے کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تاج محل دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسے 1631 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا۔ اس یادگار کو مکمل ہونے میں 22 سال اور 32 ملین کی لاگت آئی تھی۔ اگرچہ ہر سال 80 لاکھ سے بھی زائد زائرین اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن اس عمارت کا ایک حصہ ایسا ہے جسے سیاح کبھی نہیں دیکھتے۔ عمارت کے مشرقی کنارے کے سنگ مرمری محراب کے نیچے چھپے 1099 نامعلوم کمرے ہیں۔ ان کمروں کے علاوہ سینکڑوں کمرے اور ہیں جو ان مہر بند محرابوں کے پیچھے زیر زمین چھپے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پہلی منزل پر جو عوام الناس کے لیے کھلی ہوئی ہے، متعدد پراسرار بند دروازے ہیں جنہیں کھولنے کی اجازت نہیں۔ ان بند دروازوں کے متعلق مختلف نظریات ہیں، جیسا کہ زیر زمین پوشیدہ کمرے خستہ حالی کی وجہ سے نہیں کھولے جاتے، یا پھر ایسا خزانہ ہے جسے عوام کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے، اور بیرونی اوپری منزلوں والے کمروں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں نہایت عجلت میں تیار کیا گیا تھا، جو کہ تاج محل کے دوسرے حصوں جیسے پرکشش نہیں تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں سیل کروا دیا کہ آنے والے اس غیر پرکشش حصے کو نہ دیکھ سکیں۔ لیکن یہ محض قیاس آرائیاں ہیں اور اصل حقیقت اب بھی پوشیدہ ہی ہے۔ روم نمبر 873 بنف سپرنگ ہوٹل کینیڈا کے علاقے البرٹا میں واقع ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ ویسے تو اس ہوٹل کی انتظامیہ کی سروس بہت ہی بہترین ہے، لیکن اس ہوٹل کی 8ویں منزل پر موجود کمرہ نمبر 873 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیشہ کے لیے اس ہوٹل کو پر اسرار مقامات میں سے ایک بنا دیا۔ روایات کے مطابق ایک شادی شدہ جوڑا اور ان کی بیٹی اس کمرے میں ٹھہرے تھے۔ آدھی رات کو شوہر پاگل ہو گیا، اپنی بیوی اور بیٹی کی جان لینے کے بعد اس نے خود کو بھی ختم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملازمین کو اس کمرے سے چیخوں کی آواز کے ساتھ خونی ہاتھوں کے نشان کبھی کمرے کی دیواروں، فرش اور پردوں پر دکھائی دیتے۔ ان واقعات کے بعد اس کمرے کو سیل کر دیا گیا، لیکن دوسرے وزٹرز کی اس طرح کی شکایات کے بعد اس کمرے کے آگے ایک دیوار تعمیر کر دی گئی۔ لیکن اس دیوار کو آج بھی ہاتھ سے نوک کر کے دیکھیں تو اس کی کھوکھلی دیوار کے پیچھے
پیچھے کمرے کی موجودگی کا واضح احساس ہوتا ہے، اور وہاں ٹھہرنے والے آج بھی ان پراسرار چیخوں کی سنائی دینے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کمرہ اتنا پراسرار ہے یا صرف ہوٹل کی مشہوری کے لیے اسے پراسرار بنایا گیا ہے؟ یہ سوال آج تک حل طلب ہے۔ دا میوزیم آف دا فرسٹ قن ایمپیرر قن شی ہونگ۔ قن شی ہونگ چین کے پہلے شہنشاہ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ 210 قبل مسیح میں اس کی موت ہوئی۔ 2000 سال تک اس کی قبر ریت کے نیچے دفن رہی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش چین کی تمام 6 بڑی ریاستوں کو فتح کرنا تھا۔ اس نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا اور ملک کو قن خاندان کے طور پہ دوبارہ جوڑ دیا۔ 1974 میں 5 بھائی جن کا پیشہ کاشتکاری تھا، چین کے پرانے دارالحکومت زیانگ کے قریب ایک کنواں کھود رہے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ انجانے میں ان سے دنیا کی سب سے بڑی آثار قدیمہ دریافت ہو جائے گی اور دنیا کے پراسرار بند دروازوں میں سے ایک کی تلاش ان کے نام ہوگی۔ ان بھائیوں کو ٹیراکوٹا سپاہیوں کے ٹکڑے ملے جو بڑے پیمانے پر زیر زمین نیکروپولس کے دریافت کا باعث بنے۔ قن شی ہونگ کے مزار میں ٹیراکوٹا سپاہیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کی کھدائی میں سالوں لگ گئے۔ 4 دہائیوں کی محنت کے بعد شہنشاہ کے مقبرے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے جنگجوؤں اور گھوڑوں کے 7000 سے زائد ٹیراکوٹا مجسموں کا گروپ ملا۔ ماہرین کے مطابق فوجیوں کی تعداد 8000 تک ہو سکتی ہے۔ ریموٹ سینسنگ، گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار اور بنیادی نمونے لینے جیسی اعلیٰ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے چونکا دینے والے حقائق بیان کیے۔ ان کے خیال کے مطابق شہنشاہ کا مقبرہ بہت بڑا ہے، تقریباً 38 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ ابھی دریافت ہونا باقی ہے۔ ابھی تک صرف اندازہ ہی ہے کہ ہان خاندان کے مورخ سیما کیان نے اپنی تاریخ کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ مزار میں خزانے کے ساتھ محلات اور ٹاورز بھی ہیں۔ یہ دروازہ ایک ہی وقت میں پراسرار اور خوفناک بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی جو نیکروپولس کی ابتدائی دریافت اور کھدائی کے ذمہ دار تھے، بعد میں اپنی تلاش پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ کھدائی شروع ہونے کے بعد پانچوں بھائیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی طور پر ان کے حالات بگڑ گئے اور غربت کا شکار ہو گئے۔ پراسرار بیماریوں نے انہیں گھیر لیا۔ پانچوں میں سے ایک نے تکلیفوں سے نجات کے لیے خودکشی کر لی اور دوسرے بھی ایک ایک کر مارے گئے۔ اس سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ جس قبر کو انہوں نے دریافت کرنے میں مدد کی وہ ملعون تھی اور اس کی لعنت ان کی بدقسمتی کا سبب بنی۔ اصل قبر جس میں قن شی ہونگ کی باقیات ہیں ابھی کھلنا باقی ہے۔ ماہرین کے خیال کے مطابق اس طرح کی ٹیراکوٹا مجسمات بڑے پیمانے میں شہنشاہ کی قبر کے گرد ہو سکتے ہیں، اس لیے ابھی ان کی کھدائی میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ لیبارٹریز USA رشیا۔ بہت سی متعدی بیماریاں جو خوش قسمتی سے ہماری ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن امریکہ اور روس میں ایسی لیبز موجود ہیں جو ان بیماریوں کے وائرس رکھتی ہیں تاکہ اگر ان کے دوبارہ مطالعے کی ضرورت پڑے تو استعمال کر سکیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہی لیبز ان بیماریوں کے دوبارہ پھیلاؤ کی وجہ بن گئیں؟ چیچک کے خاتمے کے فوراً بعد عالمی ادارہ صحت نے حکم دیا کہ وائرس کے آخری زندہ نمونے اٹلانٹا میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز اور لیبارٹریز میں ذخیرہ کر دیے جائیں، لیکن ان لیبز کو اس وقت تک چھونا نہیں جب تک ایمرجنسی میں نمونوں کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن ان وائرس کو رکھنا چونکہ بہت خطرناک ہے، اس لیے حکومتوں نے لیب کو تباہ کرنے پر غور کیا۔ مجموعی طور پر چیچک بخار کی تکلیف اور دردناک چھالوں کا سبب بنتی ہے اور اس کی بقا کی شرح بھی بہت کم ہے۔ اگر یہ جراثیم عوام تک پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لیبز کے دروازوں کو سیل اور محفوظ کیا گیا تاکہ ان میں موجود وائرس اس وقت تک غیر فعال رہ سکیں جب تک ان کی ضرورت یا مکمل طور پر تباہ نہ ہو جائیں۔ اونکیلو سپینڈ نیوکلیئر فیول ریپوزیٹری۔ فن لینڈ کے وسط میں ایک دروازہ ہے، اس جیسا دروازہ پوری دنیا میں کوئی اور نہیں۔ ابھی تک جتنے دروازوں کے متعلق ہم نے جانا ہے انہیں بہت پہلے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس دروازے کے کارکن اس دروازے کو ابھی بھی ایک خطرناک چیز سے بھر رہے ہیں۔ جب ایک بار یہ کمرہ بھر جائے گا تو پھر کبھی دوبارہ نہ کھولنے کی وارننگ کے ساتھ اسے بند کر دیا جائے گا۔ دراصل اونکالو کا یہ دروازہ کہلو یا گیہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دروازہ جوہری یا ایٹمی ایندھن کی باقیات کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین ایک ٹنل کی صورت میں بنایا گیا۔ فن لینڈ میں ریڈیو ایکٹیو استعمال شدہ ایندھن یہاں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والی معدنیات بہت ہی زیادہ خطرناک تابکاری شعاعیں خارج کرتی ہیں، ان کے استعمال کے بعد باقی بچنے والا ان کا کچرا بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، جو ہزاروں سالوں تک یہ خطرناک تابکاری شعاعیں خارج کرتا رہے گا، جس سے ماحول اور زندہ جانداروں کو شدید خطرہ ہے۔ سائنسدان اس سے حفاظت کے لیے انہیں سیل بند کنٹینروں میں ڈال کر سمندر کی تہہ میں یا پھر زیر زمین محفوظ کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت اس منصوبے کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی شروعات سے لے کر اگلے 100 سال تک اسے بھرا جاتا رہے گا۔ اس عرصے میں تقریباً 6500 ٹن یورینیم مواد اس میں اکٹھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ اس تابکاری باقیات کے ساتھ کبھی کوئی چیز نہیں ٹکرائے گی۔ ماچو پچو پیرو۔
ماہرین کی تحقیق کے مطابق برقی مقناطیسی آلات نے ماچو پیچو کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے چیمبرز کے وجود کا انکشاف کیا ہے، لیکن ماہرین کی لاکھ کوششوں کے باوجود پیرو حکومت اس دروازے کو کھولنے سے انکار کرتی ہے۔ جب چیمبرز کے چھپے ہوئے دروازوں کی دریافت ہوئی تو ایک ماہر آثار قدیمہ نے ایک چھوٹے سے راستے پر مرکزی عمارتوں میں سے ایک کے دامن میں ایک عجیب و غریب دروازے کی موجودگی کو دیکھا، جس پر سیاحوں اور دریافت کرنے والوں نے کم ہی غور کیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس دروازے کے اندر انکا حکمران کا مقبرہ ہو سکتا ہے، شاید اسے دفن کرتے وقت اس کی تمام دولت اور انمول نمونے اس کے ساتھ دفن کر دیے ہوں۔ اس دروازے تک رسائی تعمیراتی کام کی وجہ سے ممنوع کی گئی ہے، اور جو جانے کی کوشش کرتا ہے اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ صرف قدیم عمارت کی ساختی سالمیت کے بارے میں ہے یا حکومت اس کے بارے میں مزید جانتی ہے؟ اندر کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت اسے کھولنے کی اجازت نہیں دیتی؟ سیف بلونگنگ ٹو دا لیٹ پابلو ایسکوبر۔ 5807 نارتھ بے روڈ میامی بیچ کو جب تباہ کیا گیا تو وہاں کام کرنے والے ورکروں کو ایک عجیب و غریب بند صندوق یا سیف ملی۔ اس سیف کا تعلق پابلو ایسکوبر نامی ایک انسان سے تھا، جس نے 1980 کی دہائی میں میامی کی اس حویلی کو خریدا۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک ناقابل یقین رقم یا پھر بہت اہم کاغذات تھے، لیکن اس کو کوشش کے باوجود کھولا نہیں جا سکا۔ اس گھر کے مالک گھر کے مسمار ہونے کے بعد اس صندوق کو کھولنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس صندوق کو چرا لیا گیا تھا، اس لیے آج تک اس بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ اس صندوق میں کیا تھا۔ چالوٹس ویلی ورجینیا USA۔ چالوٹس ویلی کی خفیہ بنکر جو کہ یقینی طور پر حکومت کا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے، ان بنکرز کو بنانے کا مقصد مکمل طور پر آج تک خفیہ ہے۔ کئی دہائیوں سے اس کے متعلق مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک ایمرجنسی کی صورت میں سرکاری افسران کے لیے چھپنے کی سہولت کو تیار کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کی حکومت نے 2007 سے اب تک $61 ملین وہاں خرچ کیے ہیں۔ ایٹمی جنگ، غیر ملکی جلگار، شہری بدامنی کی صورتحال میں محفوظ رہنے کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر جس زمین پر اسے تعمیر کیا گیا ہے وہاں تک عوام کی رسائی ناممکن بنائی گئی ہے۔ کیا صرف حفاظت کے پیش نظر انہیں تعمیر کیا گیا ہے یا کوئی خفیہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ اس بنکر کے دروازے کے پیچھے کیا ہے، ابھی تک عام انسان اس سے ناآشنا ہے۔ ہال آف ریکارڈ ایجپٹ۔ طویل عرصے سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگ ایسے راز جانتے تھے جن سے دنیا کے باقی لوگ لا علم تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان رازوں کا ریکارڈ یا ضروری دستاویزات کو ہال آف ریکارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس خفیہ اور افسانوی حال کو آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ گریٹ اسفنکس کا مجسمہ، اس کے نیچے ایک خفیہ دروازہ ہے جس کے نیچے ماہرین کے مطابق غار ہے، لیکن مصری حکومت نے کسی کو بھی ان چھپے کمروں کے داخلی دروازوں کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں دی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ مصری حکومت جانتی ہے کہ اس کے نیچے موجود لائبریری میں ایسی معلومات موجود ہیں جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ سکتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہال آف ریکارڈ میں مصر کے اہراموں کو بنانے کا اصل طریقہ اور اوزار موجود ہیں، جس میں دنیا کے انتہائی مطلوبہ راز جیسے کہ کھوئے ہوئے شہر اٹلانٹس اور اس کے وجود سے متعلق معلومات ہیں۔ مصری حکومت نے اسفنکس کے نیچے کھدائی کو بہت محدود رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ اس افسانوی ہال آف ریکارڈ کا دروازہ نیچے موجود ہے بھی یا نہیں۔ تو TBO سیریز کے معزز ناظرین، ان تمام دروازوں کی پر اسراریت کے متعلق یہ محض انسان کے اپنے عقلی دلائل اور قیاس آرائیاں ہیں۔ حقیقت صرف ان کے بنانے والے اور خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔